بیٹا آیا گھر سے، جب گیا پڑھنے کے لیے تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی. جب آیا تو ڈھیر سارا پیسہ لا کر کے ماں کی خدمت میں رکھ دیا. ماں نے کہا بیٹا 1 منٹ پہلے اس سوال کا جواب دو، جب گھر سے گئے تھے تو پیسہ نہیں تھا جیب میں، اب یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ اس کا پہلے جواب دو، اس کے بعد گھر میں داخل ہونا. تو بیٹا بولا میں چوری کر کے نہیں آیا. بیٹا امام شافعی ہے. کہا کہ میرے استاد امام مالک نے مجھے امتحان کی کامیابی پر انعام دیا ہے، اس انعام سے مالا مال کر دیا ہے، وہ انعام لے کر کے تیرا یتیم بیٹا آپ کی خدمت میں آیا ہے. کہا بیٹا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میں دنیا کو کہاں کہاں کہتے پھروں گی کہ میرے بیٹے کا انعام کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ نہیں ہے. جاؤ پہلے صدقہ خیرات کرو، اس کے بعد گھر میں داخل ہونا، جس حال میں گئے تھے اس حال میں آؤ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ماں کی قدر کیجئے، ماں کی دعا لیجئے. جو ٹھوکروں میں پڑے ہوئے تھے اللہ نے عزت کا تاج عطا کیا ماں کی دعا کے صدقے. جس کا بیٹا بچپن میں جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے. لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا. آسمان سے ہی کالا آیا، لیکن قربان جائیے اس ماں کو پر کہ اس کالے کو بھی وہ چودھری کا چاند سمجھتی. بیٹا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، بدصورت ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے کہ کوئی اپنی جگہ پر تمہیں بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا، لیکن بیٹا ایک کام کر لے، تم کو لوگ ترتھی پر بٹھائیں گے. بیٹا بولا کون سا کام ہے اماں کہ لوگ مجھ کو ترتھی پر بٹھائیں گے اتنے بدصورت کو؟ اب بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لو. جس دن سب سے زیادہ تمہارے پاس علم حاصل ہوگا لوگ تمہارا جوتا سیدھا کریں گے، تم کو لوگ ترتھی پر بٹھائیں گے. اس بیٹے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا، رات دن ایک کر کے اس نے علم حاصل کیا. جانتے ہیں یہی بیٹا آگے چل کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے، جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں. ماں باپ کو شادی سے پہلے خوب کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ کام بہت آسان ہے. شادی کے بعد کھلائیے، دوپٹے کی جب ہوا لگتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے، جلسے کا حصہ نکل گیا، بچوں کے حوالے سے آخری پیغام رہ گیا جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا. امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹا 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، نقصان ہی نقصان ہوگا. 3 آدمی سے دوستی کرنا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتاتا ہے، تمہارا نقصان ہوگا بھلا نہیں. بے وقوف سے دوستی مت کرنا، وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان ہو جائے. نافرمان سے دوستی مت کرنا، ایک لقمے میں تم کو بیچ ڈالے گا. اور کنجر سے، کنجوس سے، بخیل سے، مکھی چوس سے دوستی مت کرنا. تم مصیبت میں پھنسو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ ہاتھ کھینچ لے گا، مصیبت میں کام نہیں آئے. اور بیٹا رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ تو خود برباد ہے، تم کو بھی برباد کرنا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا 3 آدمی سے دوستی کرنا، ڈاکٹر سے دوستی کرنا،
تم کو فری میں علاج معلوم ہوگا. عالموں سے دوستی کرنا, تم کو فری میں علم مل جائے گا. بیٹا بوڑھے سے دوستی کرنا, فری میں تجربہ مل جائے گا. یہ بوڑھے ایسے بوڑھے نہیں ہو جاتے ہیں, یہ داڑھی دھوپ میں نہیں پکتی ہے, تجربے سے پکتی ہے. بہت ٹھوکر کھا کر کے یہ داڑھی پکتی ہے. بیٹا بوڑھے سے دوستی کرو گے تم کو تجربہ ہوگا. ایک نوجوان بڑا مایوس ہوا. ایک بوڑھے نے پوچھا کہ بیٹا مایوس ہو؟ کہا گئے تھے ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی کا. لڑکی کے باپ نے شرط لگا دیا ہے کہ میرے پوکھر کا پانی خالی کرو, دودھ سے بھر دو. میرے پوکھر کو کے پانی کو دودھ سے بھر دو تو تم کو بیٹی کا رشتہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. کہا بالکل آسان ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, جا کر کے شرط قبول کر لو اور جا کر کے بولو کہ تم پہلے اپنا پانی خالی کرو, اس کے بعد ہم دودھ سے بھرتے. اس کی نانی مر جائے گی, وہ پانی خالی نہیں کر پائے. بوڑھے کے ساتھ دوستی کرنے میں تجربہ معلوم ہوتا ہے. بلیک بورڈ دیکھیں گے آپ, جب اسکول میں استاد پڑھاتے ہیں تو بلیک بورڈ کے پر پینسل سے کچھ لکھتے ہیں. تو ایک استاد نے لکیر کھینچ دی اور بچوں سے کہا کہ میری لکیر کو چھوٹا کرو. تو ایک بچہ گیا مٹانے کے لیے, ہاتھ سے کہا نہیں, بغیر مٹائے ہوئے میری لکیر کو چھوٹا کرو. ایک بچے کو سمجھ میں آیا, وہ اٹھا پینسل لے کر کے اس لکیر سے لمبی لکیر کھینچ دی. کہا مبارک ہو, واہ بیٹا, اس ترقی کی دوڑ میں کسی کو مٹا کر کے آگے مت بڑھنا, کسی کے لیے مٹ کر کے ترقی کرو. ایک بات کو سنیے, اللہ آپ کے بچے کو ہونہار بنائے, آپ کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. اکبر الہ آبادی مرحوم, دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس نے شادی کے موقع سے اپنے بیٹے کو کھلونا دیا. بیٹا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ ابا, جوان بچے کو کھلونا دیا جاتا ہے, آپ نے شادی میں مجھ کو بے عزت کر دیا, رسوا کر دیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ٹائٹن گھڑی ہوگی, میرے باپ نے میری طرف سے میرے لیے گفٹ کیا ہوگا, اپنی طرف سے گفٹ کی ہوگی, لیکن آپ نے مجھ کو رسوا کر دیا. تو باپ نے کتنا پیارا جملہ بولا کہ بیٹا جب تو بچپن میں کھلونا مانگ رہا تھا, میری جیب میں پیسہ نہیں تھا, میں نے انکار کیا تو مجھ سے مایوس ہو کر کے بات کرنا ہی چھوڑ دی. مجھے محسوس ہوا کہ جو تمہاری خواہش میں نے بچپن میں پوری نہیں کی, جوانی میں پوری کر دوں. اور ایک بات بتانا تھا, جب بچپن کی تمنا جوانی میں کھلتی ہے تو آدمی رسوا ہو جاتا ہے. بیٹا جوانی میں کوئی ایسی تمنا مت کرنا, جب آخرت میں کھلے تو تم رسوا ہو جاؤ. دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا, سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا. رکھ دو گے کہ دن تم سنسار کو بدل کے, بچوں دکھاؤ چل کے, اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے. دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے, رستے بڑے کٹھن ہیں, چلنا سنبھل کے, بچوں دکھاؤ چل کے. پیغام بچوں کے حوالے سے ختم ہو گیا, بیٹیوں کے حوالے سے آ رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بیٹا کو مالا مال کریں گے اور بیٹی کو محروم اور کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بیٹی کو میراث سے آپ کو محروم نہیں کرنا ہے, میراث سے بھی محروم نہیں کرنا ہے, تعلیم سے بھی آپ کو محروم نہیں کرنا ہے. ایک راز کی بات, نکتے کی بات سنیے. دودھ پیتا بچہ باپ کی گود میں اگر پیشاب کرے, بدن کو نہیں لگا ہے, کپڑے کو لگا ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مٹھی پانی ماریے, 2 مٹھی پانی ماریے, 3 مٹھی پانی مار دیجئے, دھو